ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری ویڈیو بن رہی ہے، ڈرون چل رہا ہے، کیمرے چل رہے ہیں، اور پھر سارا کا سارا ویڈیو میں آ رہا ہے. یہ کہاں کا دین ہے، کہاں کی شریعت ہے؟ اچھا مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ جب شادیوں کے دوران بارات آتی ہے تو دلہے کے دوست اس کے بھائی پیسے لٹاتے ہیں اور ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ بھی ایسا رونما ہوا کہ عالم دینہ سید سلطان شاہ نقوی صاحب، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تو ان کی شادی کو لے کے سوشل میڈیا پہ کافی بحث چل رہی ہے، وہ ڈرون کیمرہ چلایا گیا. تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اسلام میں اس کی کیا گنجائش موجود ہے؟ محترم فیصل بھائی، بات یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جتنا بھی سادگی کے ساتھ نکاح کریں اتنا بہتر ہے. اس کے اندر جتنی رسومات، جتنے اخراجات آپ بڑھاتے جائیں گے وہ آپ کے لیے وبال بن جائیں گے. ایک بات جو آپ نے کی ہے کہ دلہا کے جو دوست و احباب پیسے نشاور کرتے ہیں تو شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے. اور میں نے یہ خبر بھی سوشل میڈیا پہ پڑھی ہے، پتہ نہیں اللہ جانتا ہے درست ہے غلط ہے، کہ پنجاب کے اندر اس پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ جو شخص پیسے لٹائے گا تو یہ پابندی ہے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے غلط ہے یا صحیح ہے خبر، لیکن پڑھی ہے میں نے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو درست نہیں ہے بالکل. لیکن اگر وہ پیسے لوٹتے تو غریب لوگ ہی ہیں نا، تو ان کا بھلا ہو جاتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں غریبوں کو بھی دینے کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے نا. یہی لوگ، آپ شادی پہ بندہ 10,000 لٹا رہا ہے، آپ چلے جائیں کہ جی ہم مسجد بنا رہے ہیں تو ایک ویسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو غریب چلا جائے، وہی لوگ میں نے دیکھا ہے غریبوں کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر غریبوں کو دینے کا تو ذہن میں تصور ہی نہیں ہے نا. یہاں پر تو اپنی شہرت، اپنی انا اور اپنا دکھلاوا اور عمل جو قبول ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے بنیادی شرط رکھی وہ کیا، انما الاعمال بالنیات. آپ ایک کام دے غریبوں کو دیں، لیکن آپ کی نیت تو ہے ہی نہیں غریبوں کو دینے کی. آپ کی نیت کیا ہے؟ میری شہرت. من تسمع سمع اللہ بھی، جو شہرت چاہتا ہے اللہ اس کی شہرت کروا دیتا ہے، لیکن ثواب نہیں ہے. فائدہ چاہے بھلا غریبوں کا ہو، لیکن یہ شرعن جائز نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے شاہ صاحب کے حوالے سے اور ویڈیو بنانے کے حوالے سے، دیکھیں فیصل بھائی، علماء نے ویڈیو بنانے کی اجازت اس حد تک دی تھی اور دی ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو پھیلانے کے لیے کسی عالم کا، کسی خطیب کا، کسی شیخ کا خطبہ، وعظ نصیحت پہ مبنی کوئی بات آپ ریکارڈ کریں، دعوت کی غرض سے آپ لوگوں تک وہ ویڈیو پہنچائیں اور پھیلائیں، تو یہ اس کی اجازت ہے. لیکن اب دیکھیں نا کہ اس اجازت کو استعمال کرنا اس لیے اپنی شہرت. اچھا وہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک عام آدمی وہ اپنی شہرت کے لیے پیسے لٹا رہا ہے اور ایک عالم دین اپنی شہرت کے لیے وہ باقاعدہ ایک گاڑیوں کا ایک بہت بڑا لمبا قافلہ اور پھر ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری ویڈیو بن رہی ہے، ڈرون چل رہا ہے، کیمرے چل رہے ہیں، اور پھر سارا کا سارا ویڈیو میں آ رہا ہے، یہ کہاں کا دین ہے، کہاں کی شریعت ہے؟ مجھے یہاں پر ترمذی شریف کی حدیث یاد آ رہی ہے، دیگر بھی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی گناہ آتا نا تو ابتدا کے اندر علماء اس گناہ سے روکتے، لوگوں کو منع کرتے، بھئی یہ کام غلط ہے نہ کرو. پھر آہستہ آہستہ کیا آتا کہ وقت آتا کہ وہ گناہ اتنا عام ہو جاتا ہے کہ علماء ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیتے، انہی کے ساتھ اس کے اندر شریک ہو جاتے. تو اللہ رب العالمین نے پھر قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں یہ آیت نازل کی. یہ حدیث اس آیت کی تفسیر میں ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اپنے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جو کافر ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے، داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی. اور کس بات پہ یہ لعنت کی گئی ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ جب یہ برے کام ہوتے تو یہ روکتے نہیں تھے بلکہ خود اس کے اندر شامل ہو جاتے تھے. اور آج ہمارے علماء نے یہی کام کیا ہے. پہلے روکتے تھے، پہلے ہم عام لوگوں کو کہتے تھے ویڈیو نہیں بنانی، پہلے ہم عام لوگوں کو کہتے تھے مہندی کی رسم نہیں کرنی، پہلے ہم عام لوگوں کو کہتے تھے آپ نے جناب یہ منگنی کی رسم نہیں کرنی، آپ نے یہ فضول رسمیں نہیں کرنی. آج ہمارے علماء ہی وہی کام کرنا شروع کر دیں کہ جو ہم غریبوں کو روکتے تھے یا دوسرے عام لوگوں کو روکتے تھے. تو بتائیں پھر ہماری تبلیغ کہاں گئی؟ ایک وقت ہے ہم کہتے ہیں جلسوں کے اندر، تقریروں کے اندر کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے کفن پہ بھی اہل حدیث لکھا ہو، اور اہل حدیث کسی کوئی خاص کوئی مخصوص چیز ہے. اہل حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اہل حدیث کا مطلب ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا. اور اگر میں قرآن و حدیث پر عمل ہی نہ کروں، اسلام کہتا ہے شادی
وہ بالکل سادگی ہو، اور یہ ویڈیو بنانا اور پھر یہ تصاویر بنانا اور پھر یہ سارا کچھ کرنا، اور پھر یہ یہاں سے آگے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ انہوں نے پھر ولیمے کے بھی 2 پارٹس کیے ہیں. ایک ہے میرے جیسے فقیروں کے لیے، آپ جیسے کے لیے، جو طلباء تھے، جو اس طرح کے لوگ تھے، ان کے لیے الگ جگہ، وہ سادہ سی کوئی جگہ، وہاں پر ان کے لیے ولیمے کا اہتمام کیا گیا. اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر جہاں بہترین شاہی پروٹوکول کے ساتھ بڑے بڑے لوگ جو شاہی قسم کے لوگ ہوں ان کے لیے الگ رکھا گیا. اب امیر لوگوں کے لیے الگ اصول اور ولیمہ اور دعوت اور طریقہ کار، اور غریب لوگوں کے لیے الگ. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں روکا؟ جب آپ کے پاس ایک غریب شخص، وہ نابینا شخص آیا، تو جب آپ کے پاس چودھری اور سردار بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سرداروں کی موجودگی میں اس نابینے کا آنا اللہ کے رسول کو ناپسند ہوا، تو اللہ نے قرآن نازل کر کے کہہ دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا یذکر فتنفعہ الذکریٰ. ایک نابینا ہے تو آپ کے پسینے پہ اور آپ کے ماتھے پہ شکنیں آ گئی ہیں. ایک نابینا شخص آیا ہے جو ایک غریب شخص ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے آپ کے ماتھے پہ تیوریاں آ گئی ہیں، اور آپ جو سرداروں کو ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ میرے جو فقیر بندے ہیں، یہ جو کمزور لوگ ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں. لیکن یہاں پر ہمارے علماء یہ تفریق پیدا کر رہے ہیں، تو پھر یہ کہاں تک بات چلے گی؟ تو فیصل بھائی، میں یہ اس بات کے بھی خلاف ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی خاص تنقید کی جائے، یا سوشل میڈیا پہ میمز بنائی جائیں، یا سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرولنگ کی جائے ان کی. شاہ صاحب کی، وہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے عالم دین ہیں، ہمارے خطیب ہیں جماعت کے بڑے. ہاں، جو ہمارے بزرگ ہیں بڑے، ان کو چاہیے. اور اس پروگرام کے توسط سے میں علماء کو بھی دعوت دیتا ہوں جو ان سے بڑے بزرگ ہیں، ہمارے شیوخ الحدیث ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کو بٹھا کے سمجھائیں. اور شاہ صاحب سے بھی میری گزارش ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ وہ بھی اپنے جو انہوں نے کیا معاملہ اس پہ نظر ثانی کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور عوام کے سامنے، چونکہ وہ عوامی خطیب ہے نا، ہم پبلک پراپرٹی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی میرا ذاتی معاملہ ہے. ذاتی معاملہ کیا کہ ہم اس پہ چپ نہیں کر سکتے. یہ ہم پبلک پراپرٹی ہیں. ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس پہ عوام بولتی ہے، تو ہمیں اس کے لوگ سیکھتے بھی ہیں، اور اس کی تردید عوامی فورم پہ کرنی چاہیے. جی لوگوں سے جن کو یہ ٹھیس پہنچی ہے، جو ان سے محبت کرتے تھے، جو ان کے پروگرام رکھتے تھے، جو ان کے خطبات رکھتے تھے، جو ان کو باقاعدہ جن کے سر پہ ان کا یہ سارا پروٹوکول چلتا ہے اور پروگرامز پہ کے ذریعے ان کے جو دلوں پہ ٹھیس پہنچی ہے، تو وہ عوامی فورم پہ آ کے اس کے بارے میں معذرت کریں کہ لو جی یہ جو بات ہوئے درست نہیں ہے، اور اس کی جو بھی جائز بات ہے وہ پیش کریں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، یا جو بھی ان کے پاس جو ہے بات یا ان کا جو ذہن ہے، نقطہ نظر، وہ بیان کریں عوام کے سامنے. تو بہرحال میں علماء سے خاص طور پر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح دیکھیں، آپ کی بیٹیوں کے نکاح دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا ان کے ساتھ، سفر میں ہے. دوران سفر اور ولیمے میں کیا ہے؟ دسترخوان بچھایا ہے، ستو اور کھجوریں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. وہ ملغوبہ سا بنا کے، حلوہ ٹائپ بنا کے پیش کر دیا، لو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کھاؤ. تو یہ سادگی، ہم علماء جب درس دیتے ہیں تو ہمیں خود بھی اپنی زندگیوں کے اندر سادگی لانی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق سارے کام کرنے ہیں. میں مثال دیتا تو ہماری مثال ہے سفید چادر کی. ایک کالی چادر ہے نا، اس پہ جتنا مرضی آپ کالی سیاہی بھی گرا دیں گے نا تو پتہ نہیں چلے گا. سفید کپڑے کے اوپر چھوٹا سا بھی نشان لگا ہوگا تو وہ ہر ایک کو نظر آئے گا. ہم ہر ایک کو نظر آتے ہیں. تو ہمیں اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے طور اطوار، اپنے معاملات، علماء کو خاص طور پر اور عوامی خطباء کو، کیونکہ کچھ دیکھیں نا، ایک شیخ الحدیث ہے، وہ بیچارہ مدرسے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل. اس کی شادیوں میں لوگ شریک نہیں ہوتے. میں آپ کو ایسے ایسے علماء بتاتا ہوں، آپ ان کی شادیاں دیکھ لیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ معروف ہی نہیں ہے. جو ہمارے معروف خطباء ہیں، اسٹیجوں کی زینت ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، لوگ ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، لوگ ان کی شادیوں کو دیکھتے ہیں، پھر یہ سارا کچھ. اور دیکھیں نا، یہ ویڈیوز بنائی کس لیے جاتی ہیں؟ دکھانے کے لیے نا، دکھانے کے لیے، چھپانے کے لیے تو نہیں. تو جب ہم خود دکھا رہے ہیں لوگوں کو، تو پھر اگر کوئی تنقید کرے پھر ہم غصہ بھی کریں. پھر غصہ تو نہیں بنتا، پھر تنقید برداشت کرنی چاہیے نا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو ہم اس پروگرام کے ذریعے یہ دعوت دیتے ہیں کہ اپنے کردار پہ غور و فکر کریں، اور اپنی شادیاں، خاص طور پر شادیوں کے موقع پر جو ہندوؤں کی رسمیں ہیں جن کو ہم خطبوں میں اچھی طرح لتاڑتے ہیں، ہم جمعۃ المبارک کے خطبوں میں جن کی مخالفت کرتے ہیں، کم از کم ہم ان کی مخالفت کریں، ہم ان کو اپنے اندر نہ آنے دیں.
تو اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو بھی انشاءاللہ توفیق دے گا، وہ ضرور آمین اس کے بارے میں آمین تردید کریں گے انشاءاللہ.